السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا تھا، اور اس واقعے کو قرآن کریم نے بڑے مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے متعلق اسلاف کی دو مشہور آراء ہیں، لیکن جب بات آتی ہے قابیل نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا، اس کی کیا وجہ تھی، تو اس وجہ پر اسلاف کا آپس میں اختلاف ہے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اسی طرح شام کے وقت بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ان کے نکاح کا طریقہ یوں تھا کہ جو لڑکا صبح پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جاتا تھا، اسی طرح شام کو پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کیا جاتا تھا جو صبح پیدا ہوتی تھی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کچھ زیادہ حسین تھی، جس کی وجہ سے قابیل نے کہا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا، حالانکہ وہ رشتے میں اس کی بہن تھی، اس کا نام اکلیمہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری بہن ہے، میں ہرگز تجھے اس سے نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ یہ معاملہ کچھ زیادہ بڑھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا نکاح اکلیمہ سے ہوگا۔ حابیل جو کہ بکریوں کا چرواہا تھا ایک تندرست مینڈھا لایا، اور قابیل جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا کچھ سبزیاں لایا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور اللہ رب العزت نے جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی تھی آگ اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی۔ اب حابیل اور قابیل نے جب اپنی اپنی قربانی پیش کی تو آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب اسی جگہ اسلاف میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو اکلیمہ کی وجہ سے قتل کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس لیے قتل کیا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اب ذرا قرآن کریم کا بیان سنیے۔ اللہ کریم قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس کے دل میں حابیل کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ ایک دن وہ حابیل کے بکری خانے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے۔ اسے سوتا دیکھ قابیل کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے ماروں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قابیل مارنے کی تدبیر سوچ رہا تھا تو اس وقت شیطان لعین ایک سانپ کے ساتھ وہاں پر آیا، اور اس نے سانپ کو ایک پتھر مارا جس سے وہ سانپ مر گیا۔ قابیل نے بھی اسی طرح کرتے ہوئے حابیل کے سر پر پتھر مارا جس سے حابیل فوت ہو گیا۔ اب قابیل پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا کیا کروں، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کا کیا کیا جاتا ہے۔ بس اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے دو کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کو اپنے پیروں سے کھود کر کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل نے بھی کوے کی طرح قبر کھودی اور حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا تھا۔ واللہ ورسولہ اعلم۔